کیا ایصال ثواب صرف والدین کو کرنا چاہیے یا تمام ایمان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے؟ والدین کو بھی کرنا چاہیے، والدین کا حق مقدم ہے، اور پوری امت کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، پھر والدین کے لیے کریں، پھر سارے مومنین اور مومنات کے لیے کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، کہ اے اللہ جتنے مومنین جتنے مومنات ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، چاہے وہ زندہ ہیں اور چاہے وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ روایات کے اندر اس طرح کی دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے مسلمان بھائی گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا انہوں نے کی تھی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، جو میرے گھر میں مومن ہے اس کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ آپ اپنے لیے بھی استغفار کیا کریں، مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ یہ حدیث کا مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کس طبرانی کی حدیث ہے، سند کا مجھے علم نہیں ہے، بہرحال لیکن یہ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرتا ہے تو ہر مومن اور ہر مومنہ کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ عبد الغفار ٹنڈو جام سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، سال گزرنے کے بعد اس عورت نے دوسرا نکاح کیا اور دوسرے خاوند نے صرف ایک رات بغیر ہم بستری گزاری، صبح کو پھر دوسرے خاوند نے طلاق دی، عورت نے عدت پوری کر کے پہلے خاوند سے نکاح کیے 2.5 سال گزرنے کے بعد۔ یہ مسئلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس طریقے سے پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی۔ کیا حیض کے دنوں میں دی گئی طلاق مؤثر نہیں ہوتی؟ سنا ہے حیض کے دنوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اس کا میں تفصیلی جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ آپ سن لیں۔ مفتی صاحب میرے سوال کا جواب نہیں ملا، میرا سوال یہ ہے کہ تجوید کے مکمل قواعد والی کتاب کا نام بتائیں۔ یہ آپ کا جب سوال آیا تھا تو میں نے ہمارے جامعۃ الرشید کے امام ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں مولانا قاری احسان الحق صاحب، وہ اس فن کے اندر بہت ماہر بھی ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے یہ 2 نام تجویز کیے ہیں، ایک قاری شریف صاحب کی کتاب ہے معلم التجوید اور ایک قاری اسماعیل صاحب کی کتاب ہے تفہیم التجوید، تو یہ دونوں کتابیں انہوں نے تجویز کی ہیں، وہ صاحب فن ہیں، تو اس کے اندر ان کے بقول آپ کو یہ ساری چیزیں جو آپ چاہتے ہیں تجوید سے متعلق انشاءاللہ وہ مل جائیں گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ہماری مسجد میں ایک شخص جماعت کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد پیچھے مڑ کر اور دائیں بائیں ان اشخاص کی طرف دیکھتا ہے جن کی نماز کی کچھ رکعت نکل جاتی ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ تو وہ ان اشخاص کی طرف دیکھتا ہے اور آپ اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں، ہر آدمی اگر اپنے آپ کو دیکھے تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے وہ امام کے بالکل پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اس کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو کر جماعت کی نماز میں پڑھتے ہیں؟ کھڑے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بالکل کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ کرسی پہ پڑھ رہے ہوں تو پھر کرسی کنارے پہ سائڈ پہ رکھنی چاہیے۔ 4 سے 5 مرتبہ یہ سوال کر چکا ہوں، فرخ احمد کوہاٹ سے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی زمین یا دکان رینٹ پر بینک کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دیکھیں جو اسلامی بینک ہیں ان کو تو بالکل دے سکتے ہیں، میزان بینک ہے، فیصل بینک ہے، دبئی بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ ہے، یہ تو فل فلیج اسلامک بینک ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ جو کنونشنل بینک ہیں، سودی بینک ہیں، ان کی بھی اگر کوئی اسلامی برانچ ہے اور اس میں ٹوٹل وہ اسلامی برانچ میں ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کنونشنل بینک جو سودی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، سودی بینک ہوتے ہیں، ان کو گھر کرائے پر دینا یہ ظاہر ہے کہ گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو، تو اس میں آپ کو ظاہر یقین ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس میں سودی معاملات ہی کرے گا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے جب آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو یہ عمل بھی ناجائز ہے، اور جو اس سے انکم ہوگی اس کے اندر بھی ظاہر کراہت تو آ جائے گی کہ وہ
جس طرح کا وہ معاملہ کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ڈائریکٹ تو اس میں انوالو نہیں ہو رہے، لیکن انڈائریکٹ آپ کی بہرحال انوالومنٹ اس میں ہے، تو آپ کی جو انکم ہے اس کے اندر بھی کراہت آ جائے گی۔ مفتی صاحب، فوتگی کے بعد جو ہمارے معاشرے میں بدعات ہو رہی ہیں، مثلا تیسرے دن کے بعد کپڑے دھونا، ہر جمعرات کرنا، 40واں کرنا، قبر پختگی کرنا، اور ان تمام موقع پر لوگوں کو مدعو کرنا، اور اگر کوئی شخص ان دعوتوں میں شرکت نہ کرنا چاہے تو پھر خاندان میں ناراضگیاں بن جاتی ہیں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے محمد شفقت؟ بس آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اس طرف لانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ جو رواج پڑے ہیں اس کو بھی بڑا عرصہ لگا ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی عرصہ، حکمت کے ساتھ موقع بموقع کوشش کرنی چاہیے، جس حد تک آپ کسی کو ڈوز دے سکتے ہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ چیزیں بہتر ہوں، آہستہ آہستہ معاملات ٹھیک